اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ ہمیں صحت، ایمان اور عافیت کی حالت میں ماہ رمضان مبارک دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس ماہ مبارک کی آمد پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ ماہ مبارک آیا، یقیناً یہ ہم سب کو احساس بھی دلا رہا ہے، خصوصاً ان افراد کے بارے میں جو گزشتہ رمضان نماز تراویح کی صورت میں یا سحری اور افطاری کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اس بات کی ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ عن قریب ایک وقت آنے والا ہے، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اسی طرح آپ کا بھی صرف تذکرہ ہی رہ جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے جتنی بھی زندگی ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی عبادت، اس کا تقرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر اتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ آپ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اہل ایمان آپ کو درمیانی امت بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا، جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس امت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امتیں گزر گئیں، لیکن ان امتوں کے گزرنے کے باوجود سب سے بہترین دن جمعے کی صورت میں اگر کوئی دیا گیا ہے وہ اس امت کو دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس امت کو افضل اس لیے قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر وہ بھی اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس امت کو میں نے یہ بھی اعزاز دیا، سابقہ اتنی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے، لیکن اس کے باوجود سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام اگر کوئی میں نے نازل کیا ہے تو وہ اس امت محمدیہ پر نازل کیا ہے۔ اللہ کا کلام اتنا مقام رکھتا ہے، اتنی شان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہر وقت انسان کو ٹھوس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لے کر جاتا ہے۔ عبادات کی طرف دیکھیں ٹھوس، معاملات کی طرف دیکھیں ٹھوس، اخلاق کی طرف دیکھیں ٹھوس، اداب کی طرف دیکھیں ٹھوس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی اس کلام کی طرف جس بارے میں بھی روشنی ڈالو گے، ہر وقت ہر لمحے اس کی ہر بات کو آپ ٹھوس ہی پاؤ گے۔ قرآن کریم کا کلام اتنا پیارا اور عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اہل ایمان یہ کلام جو اس امت پر خصوصاً ماہ مبارک کے اندر اس کا نزول جو مکمل ہوا ہے، یہ کلام اتنا پیارا ہے، اتنا پکیدہ ہے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی دستور، کوئی بھی رواج، کوئی بھی آئین اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے پھر بتلایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اے انسان جب اس کلام کو تو پڑھے گا تیری روحانی بیماریاں بھی دور ہوں گی، تیری جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کی فضیلت کو اور ابھارا۔ آپ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے ابن آدم کیوں تو دور ہو گیا، کیوں تو لوگوں کے پیچھے، کیوں تو دنیا کے پیچھے؟ اللہ کا کلام اتنا پیارا، اتنا اہمیت کے قابل ہے،
جو اس کو پڑھ لیتا ہے، سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین اگر کوئی شخص ہے تو قرآن کریم کو سیکھنے والا ہے یا قرآن کریم کو سکھلانے والا ہے۔ جناب عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی ایک جماعت آئی، آپ نے پوچھا کیا میرے صحابہ آپ چاہتے ہو کہ آپ میں سے کوئی ایک فلاں وادی کی طرف جائے، محنت بھی نہ کرے، مشقت بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے اور اس کو 2 سرخ اونٹنیوں کا مالک بنا دیا جائے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے، ہر انسان کی خواہش ہے۔ عرب کے اندر اس وقت سرخ اونٹنی کی قیمت اس دور کے اعتبار سے سب سے نمایاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص قرآن کریم کی 2 آیات کسی کو سکھلا دیتا ہے یا خود سیکھ لیتا ہے، وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے اسے 2 سرخ اونٹنیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ کلام اتنا برکت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اہل ایمان اس کلام کو پڑھ تو صحیح، اللہ کا کلام اتنا پتیلا ہے جب اس کو سینے کے ساتھ لگائے گا تجھے انفرادی طور پر شخصی اعتبار سے، قومی اعتبار سے تجھے عروج ملے گا، ترقی ملے گی، عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ اگر تو اس قرآن کو چھوڑ دے گا، پڑھے گا نہیں، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی یہ کلام تیرے لیے سفارشی بن کر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن انقلاب ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح عرب کی زندگی، عرب کے اندر جائیے تو صحیح، وہ دور جب ہر کلومیٹر پر بت پرستی، شرک، سب کچھ ہو رہا تھا، قرآن آیا، اس کے معنی آئے، اس کی تفاسیر آئی، انقلاب برپا کر دیا۔ عرب میں جائیں تو صحیح، قرآن آنے سے قبل بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، قرآن آیا، اس کی تفاسیر آئی، وہی ماں، وہی بیٹی، وہی بہن آج آنکھوں کا تارا بن گئی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا قرآن آنے سے قبل ہر وہ فرد جو شراب پینے پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا تھا، قرآن آیا، اس کی تفاسیر آئی، دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ وہی شراب پینے والا جو ہر وقت اس سے بدبو آتی تھی، قرآن آنے کے بعد جب اس نے اس کو سیکھا سمجھا، آج وہی شخص ہے اور اس کے سینے سے قرآن کی مہک اور قرآن کی خوشبو درس رہی ہوتی ہے۔ یہ وہی قرآن انقلاب ہے۔ جب صحابہ نے اس کو سمجھا، پھر روم گئے، ایران گئے، عراق گئے، سارے کے سارے علاقوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے قرآن نے اپنے آپ کو منوایا اور اس بات پر مجبور کر دیا کہ اگر کوئی کلام ہے ذہنوں کے دریچوں کو کھولنے والی ہے تو یہی رب کا کلام ہے، رب کا قرآن ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے قرآن کسے کہتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی زبان سے اسے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے الفاظ کے ذریعے، حروف کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، جملوں کے ذریعے اس کلام کو پڑھا ہے، اس کی آواز تھی۔ اور اہل ایمان جب بھی تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، اس جذبے اور شوق کے ساتھ پڑھ کر کہ میں اس کلام کو پڑھنے لگا ہوں، اس قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے لگا ہوں جس کو اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کی تلاوت کی ہے۔ آج میں اپنی گنہگار زبان کے ساتھ اس نیت اور جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں کہ شاید مجھے اللہ کا تقرب مل جائے، اس کی رضامندی مل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے کسی چیز کے اندر کلام کر دیا۔ اس کی نفی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بطور دلیل دی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اگر اللہ نے کسی چیز کے اندر کلام کیا تھا تو بتلائیے پھر اس آیت کا جواب کیا دیں گے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام کیا ہے۔ اس قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سورت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں 3 آیات یا 3 آیات سے زائد کا مجموعہ ہو، اسے سورت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ صورتیں ساری کی ساری توقیفی ہیں، اجتہادی نہیں۔ توقیفی کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترتیب لگوائی ہے، صحابہ کرام نے اس کے مطابق اس کو اکٹھا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں یہ بھی توقیفی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ترتیب لگوائی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے رکوعات اور سپاروں کا جو آپس میں ربط ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کو مرتب نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو اگر انسان لے، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اسی سورہ مبارکہ کے 23 نام ذکر کیے ہیں۔ شیخ عبدالسلام مستوی رحمہ اللہ ان کی تفسیر کو دیکھیں، احسن الکلام میں اسی سورہ مبارکہ کے 11 نام ذکر کیے ہیں، احادیث میں اسی سورہ مبارکہ کے 13 نام آتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی چیز کے ایک سے زائد نام ہو وہ اتنی ہی اس چیز کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نام بتلائے ہیں ان میں سے ایک نام ام الکتاب، پورے قرآن کا خلاصہ، ایک نام الرقیہ، اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، ایک نام ہے الصلاۃ، نماز کا آغاز، نماز کے اندر تلاوت اس کی ہوتی ہے، ایک نام ہے اساس کہ پورے دین کی بنیاد، پورے قرآن کی بنیاد اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص نماز کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، وہ یاد رکھیے اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ عبادت اس وقت قبول ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کا اہتمام کرتا ہے۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ رب اللہ کی ذاتی صفت ہے، رب العالمین لفظ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اس کے آگے 3 متصل صفات جو اللہ نے ذکر کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر اور خصوصاً پورے قرآن کو دیکھا جائے تو پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، عقیدہ توحید کے بعد رسالت اور عقیدہ آخرت پر زور دیا ہے، اور اسی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہر طرح کی قولی ہو فعلی ہو، ہر طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحمان اس اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے خواہ اس کا نیک بندہ ہو یا بد ہو، اس کا دوست ہو یا دشمن ہو، ہر کسی پر رحم کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ لیکن الرحیم یہ وہ رحمت ہے جو کل قیامت کے دن صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا ہوگا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ والا جو رحم ہے وہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے آخرت کے دن کا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب العالمین نے تمام جہانوں کا رب اللہ نے خود بتلا دیا، اس سے آگے علیحدہ مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک ہے کیوں بتلایا؟ ائمہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی دولت، اس کی چربی جب انسان کے دماغ پر چڑھ جاتی ہے
پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ بتلانا چاہ رہے ہیں، اے انسان میری رحمت دنیا میں بھی ہے، میں دنیا میں رہتے ہوئے رحم کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا مالک یوم الدین، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، اس دن میں نے تم سے حساب بھی لینا ہے، تم سے پوچھنا ہے، نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے آخرت کا انکار کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اتنے معاملات، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی تکلیفیں، گھر گھر لڑائی جھگڑا پریشانی، بنیاد دو جملے ہیں، یاد رکھنا دو جملے، انہی دو جملوں کی بنیاد پر انسان آخرت کا انکاری ہو جاتا ہے، منکر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا جملہ انسان ان حالات کے آنے پر کہتا ہے تو کون ہے؟ تو مجھے نہیں جانتا۔ اس کا جواب اللہ نے خود ہی دے دیا، الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اے انسان تیری حقیقت تو یہ ہے۔ دوسرا جملہ اس موقع پر، میں دیکھ لوں گا، تو مجھے نہیں جانتا، میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور خصوصاً کوئی کہنے والا اس جملے کے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہوں، قیامت کے دن دیکھوں گا، اور اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ آج اگر کوئی برائی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آخرت کے مراحل میں مجھے کامیاب کر دے گا۔ آج یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، ان کی بنیاد یہی ہے کہ انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے انسان دو طرح کا عہد کر رہا ہے۔ ایک عہد یہ ہے کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور زندگی کے آخری دم تک مانگتا ہی رہوں گا۔ لیکن اہل ایمان، مجھے اور آپ کو اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ میں نے اور آپ نے سورۃ الفاتحہ کے معانی، اس کی تفاسیر کو کتنا سمجھا ہے۔ اہل ایمان کی حالت اس وقت یہ بن چکی ہے، اتنی محنت کے ساتھ مسجد کی طرف آیا، وضو کیا، طہارت کی، نماز میں آیا، پہلی رکعت ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، انتہائی عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، خشوع بھی ہے، اللہ کو سامنے متوجہ بھی کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، اللہ کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی، تذکیر بیان کی، سب کچھ کیا۔ تشہد کی حالت میں آیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ ہر طرح کی قولی عبادت، فعلی عبادت، مالی عبادت، سب کچھ تیرے لیے ہے، تیرے سامنے آ چکا ہوں۔ لیکن اہل ایمان جیسے ہی سلام پھرتا ہے تو اپنے اس قول اور عقیدے کو کیوں بھول جاتا ہے؟ سلام پھیرتے ہی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کیوں کہتا ہے یا غوث عالم، یا دستگیر، یا فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کے لیے دعا کرو؟ اللہ کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ایک طرف عہد بھی کر رہے ہیں، مد دم تک تیری عبادت، تجھ سے ہی مدد، لیکن ساتھ ہی سلام پھرتے ہی غیروں کے سامنے سجدہ کیوں کرتا ہے؟ کیوں ان کے پاس جاتا ہے؟ کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ہدایت کب ملے گی؟ اللہ نے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت میں ہی اس کی وضاحت کر دی، ھدی للمتقین، جب انسان متقی بن جائے گا میرا وعدہ اس کو ہدایت دے دوں گا۔ متقی کب بنے گا؟ ائمہ نے کئی ایک اس کے معانی کی، تفاسیر کی، تقویٰ کے معنی بتلائے،
لیکن سب سے بہترین عام فہم معنی یہ ہے کہ جب انسان کے اندر شدید نیکی کی محبت کا احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ متقی ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں برائی سے نفرت کا شدید احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لے متقی ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اعلان ہے، جب انسان متقی بن جائے گا میں اس کو ہدایت دے دوں گا، اس کے راستے کھول دوں گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مرتے دم تک آخری سانس تک ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن کو تم نے رسوا کیا، خواہ وہ عیسائیوں کا ہو، یہودیوں کا راستہ ہو، لیکن عملی طور پر میری اور آپ کی شکل ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ملتی ہے، اہل ایمان سے کم ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اور اس کے مقاصد، اس کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کے متعلق ایک تذکرہ کیا ہے، قصہ بیان کیا ہے۔ یہ وہی سورۃ مبارکہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اہل ایمان قطعاً اپنے گھروں کو کبھی بھی قبرستان مت بنانا، اور زندگی کے ہر موڑ میں ہر وقت اپنے گھروں میں اسی سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہنا۔ فإن الشیطان لا ينبت، کیونکہ اسی سورۃ مبارکہ کی برکت سے گھروں کے اندر شیاطین نہیں آتے ہیں۔ یہ وہی سورۃ مبارکہ ہے جس کے بارے میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وإن ترکها حسرہ، اہل ایمان اس سورہ مبارکہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ جو انسان اس کو پڑھتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتا رہتا ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ دنیا کے اندر اس کے لیے برکات ہیں، آخرت کے اندر بھی برکات ہیں۔ فإن ترکها حسرہ، اگر اس سورہ مبارکہ کو چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، سیکھتا ہی نہیں، سمجھتا نہیں، وہ سمجھ لے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے حسرت ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے حسرت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اسی سورۃ مبارکہ کی تیسری فضیلت میں آپ نے کہا، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابی، اہل ایمان اس کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں کیونکہ کل قیامت کے دن یہ سفارشی بن کر آئے گا۔ خصوصاً ان دو صورتوں کو لازماً پڑھا کریں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسی خوبصورت روشن صورتیں ہیں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ صورتیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا دو پرندوں کا قافلہ آسمان کی طرف اڑ رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں یہ سورۃ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گی، اور نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق یہ قرآن کی سفارش اگر انسان کو مل جائے، میسر آ جائے، نصیب ہو جائے، وہ انسان قیامت کی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ وہی سورۃ مبارکہ ہے جس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا اہل علم نے کئی ایک اعتبار سے معانی اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان حروف کا معانی متعین کرنا یا اس کی تفسیر کرنا یا اس کے معانی کو اپنے انداز میں بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی اس کا بہتر معنی جانتے ہیں، اور اسی لیے جب یہ حروف
حروف آتے ہیں ہم یہ کلمہ کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کلمے کا معنی ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اس کلمے کا معنی کل قیامت کے دن وہ ہمیں بتلائیں گے۔ اس کے آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اہل ایمان یہ کتاب ایسی مبارک کتاب ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، نہ ہی اس کی آیات میں، نہ اس کے معانی میں، نہ اس کی تفاسیر میں، نہ ہی رکوعات کا آپس میں تضاد ہے، نہ ہی سپاروں کا آپس میں تضاد ہے، قطعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے عرصہ 23 سال کے اندر نازل کیا۔ آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ کلام اس آدمی کو ہدایت کی طرف لے کر جائے گا جو متقی بنے گا۔ کل اس حوالے سے ہم نے بات کی متقی کون ہے۔ متقی انسان اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر نیکی کی محبت کا شدید احساس پیدا ہو جائے اور برائی سے نفرت کا شدید احساس پیدا ہو جائے۔ یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہو جائیں وہ سمجھ لے کہ وہ خوش نصیب بھی ہے اور متقی بن گیا ہے، اور اللہ کا اعلان ہے، وعدہ ہے جو متقی بن جائے گا میں اس کو ہدایت دوں گا، ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ اس سے آگے اللہ تعالی نے متقین کی کچھ صفات بتائی ہیں۔ متقین کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متقین وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم نے جو دیا ہے اپنے مالوں میں سے اس اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے انبیاء جو دنیا کے اندر آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ہیں متقین لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ ربکم وصلوا صلاتکم، اہل ایمان اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے رہنا، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتے رہنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا، تدخلوا الجنت ربکم، اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالی تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالی نے کفار کی علامات بتلائی ہیں۔ کفار کون لوگ؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، بے شک اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ ایسی قطعاً بات نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، پکی پکی مہریں لگا دی، نہیں۔ سابقہ جو متقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کفار نے ان نشانیوں کا انکار کیا، رد کیا، اس کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے برابر ہیں، یہ قطعاً ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردہ آ چکا ہے، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر اس حدیث مبارکہ کو اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، آپ نے کہا بے شک بندہ مومن جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی کوئی برائی کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس نقطے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسی گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرتا ہے دل پر سیاہی اور پھیلا دی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل اس قدر سیاہ ہو جاتے ہیں، اس قدر سخت ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، گویا کہ وہ دل نہیں بلکہ پتھر بن چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی نے کفار کی علامات بیان کرنے کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافقین کون؟ جو کفار سے بھی زیادہ سخت ہیں، ظاہراً ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر کفر ہے۔ اہل ایمان کو بتلایا
کہ اہل ایمان ان سے بچتے رہنا، کبھی بھی ان کے شکنجے میں مت آ جانا۔ ان کی علامات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کیا ہے۔ کیا علامات ہیں؟ یہ انبیاء کا استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یا منافقین ہیں، یا آپ کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ہر وقت ان لوگوں سے بچتے رہنا ہے، اپنے دامن کو بچاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان یہ ساری چیزیں تو آپ نے سن لی، سمجھ لی، لیکن اب انٹرنیشنلی ایک ورلڈ آرڈر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اہل ایمان دنیا میں آپ کو بھیجا کئی ایک مقاصد، لیکن سب سے بہترین اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسان، معاشرے میں بھیجا، دنیا میں بھیجا، کئی ایک معاملات تھے، لیکن سب سے بہترین مقصد یہ ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ والذین من قبلکم، اور میں رب ان کا بھی تھا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کے دلائل دے رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ میں کون ہوں؟ میں رب کون ہوں؟ میں اللہ کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے نرم بستر بنا دیا، سارے انتظامات کر دیے۔ میں اللہ وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے مجھے تسلیم کر لیا، ساری باتوں کو مان لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے میرے قرآن کی عظمت کا ادراک کرنا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ماننا ہے۔ یہود کہتے، نصارہ کہتے، مشرکین کہتے یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود گھڑ لیا ہے، خود اپنے پاس سے یہ باتیں بنا کر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، لاؤ کوئی ایک آیت، کوئی ایک جملہ لے کر آؤ اس قرآن کے مقابلے میں۔ عرب تو اس وقت مشہور تھے نا اپنی فصاحت میں بھی، اپنی بلاغت میں بھی، اور اسی طرح گرامر کے اعتبار سے کسی کو اپنے سے ہلکا تسلیم کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے کہا لاؤ تو صحیح اس جیسا کلام۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں آئے، یہود کے ساتھ مناظرہ ہوا، یہی مطالبہ کیا گیا، ناکام ہو گئے۔ اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ۔ نہ تم آج کر سکے، نہ تم آئندہ کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے ڈر جائیے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے یہود یہی آگ تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میرے قرآن کو مان لو گے، پیغمبر کی تعلیمات کو مان لو گے، قرآن کی عظمت کا ادراک کر لو گے، پھر تمہیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اہل ایمان پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا، قرآن پڑھتے رہو گے، اس کے مطابق فیصلے کرتے رہو گے، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے، مجھ اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبری سنا دیجئے، مبارکباد دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری۔ کون سی جنت؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا، اپنے پیارے بندے کے ساتھ محبت کا تقاضا تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تو میری جنت میں آئے گا، جس بھی پھل کا تو مطالبہ کرے گا، وہ سارا پھل، وہ ساری نعمتیں تیرے لیے نشاور کر دی جائیں گے، اور تو اس وقت کہے گا یہ پھل، یہ نعمتیں تو لگتی وہی ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اسی کے متشابہ لگتی ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں ملتی تھی۔ آج اللہ کہتے ہیں نہ ان نعمتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ ان جیسی تاثیر جو دنیا کے اندر ان پھلوں کے اندر تم محسوس کرتے تھے، یہ اسی ایمان کو قبول کرنے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ سارے انعامات آج تم لوگوں کو عنایت کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ بقرہ میں آگے اہل ایمان کو بتلاتے ہیں۔ اہل ایمان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد
جناب آدم علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہے۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کے آنے سے پہلے جن آباد تھے۔ جنوں نے جب سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں انسانوں کو اس دنیا میں بساؤں، فرشتوں سے مشاورت ہوئی، فرشتوں نے کہا یہ زمین پر فساد کریں گے، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے۔ کتنے فضائل؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے میرے پیارے فرشتوں، جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے۔ دوسری فضیلت، جناب آدم علیہ السلام کی عملی تربیت کے لیے جنت کا انتخاب کیا گیا، جنت میں بھیجا گیا۔ لیکن شیطان غصہ اس قدر، ابلیس اس قدر غصے کی حالت میں، حسد بغض اس قدر، جناب آدم علیہ السلام جناب حوا کو اکسایا، برائی پر اکسایا اور اس درخت کے پاس لے کر گیا جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی، جنت سے نکال دیا، زمین پر بھیج دیا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اہل ایمان کو بھی یہی اسلوب بتلایا۔ اللہ کے سامنے اگر کسی چیز کی نافرمانی ہو جائے تو طریقہ کار یہی ہے، اس کی طرف پلٹنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے۔ جناب آدم علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے ان کلمات کا اظہار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کے بعد اسی بارے میں اللہ تعالی نے یہود کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے یہود پر اتنے انعامات کیے، اتنی نعمتیں اور اتنے انعامات کرنے کے باوجود ہر وقت انہوں نے سرکشی کی، ہر وقت اللہ کے بارے میں دشمنی، پیغمبروں کے ساتھ بغاوت، یہ یہود کا شیوا رہا ہے۔ اللہ تعالی نے اسی بارے کے اندر یہود کی ایک ہابی بتلائی ہے، ان کا ایک مشغلہ بتلایا ہے۔ وہ کیا تھا؟ جادوگر تھے، لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کرتے تھے، اجاڑتے تھے۔ یہی وہ یہود تھے جنہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کا الزام لگایا کہ یہ حکومت جو کرتے ہیں جادوگری کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ملک سلیمان کو جو بادشاہت دی ہے مجھ اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو اگر ساتھ ملا دیا جائے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ابلیس اتنا سخت ہے، اتنا سخت انسان کا دشمن ہے، بے شک اس ابلیس نے اپنا تخت سمندر کے پانی پر بچھایا ہوا ہے، اپنے ارد گرد اپنا لشکر رکھا ہے۔ اس کے زیادہ قریب وہ انسان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فساد کرتا ہے، سب سے زیادہ لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، ایک جن آ کر اپنے سے بڑے ابلیس کو آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کا نقصان کیا، یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس سے دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے فلاں گھر گیا، اتنی لڑائی ڈلوائی، اتنے جھگڑے کروائے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہوگی، طلاق ہو گئی۔ یہ ابلیس کہتا ہے یہ ہے وہ بندہ جو میرے زیادہ قریب رہے گا، میرے زیادہ مقرب رہے گا۔ اللہ نے یہود کا اس انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ یہود کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود کبھی بھی آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں۔ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے وہ نہیں چاہتا نہیں ملتی۔ اس کے بعد آخری اس پارے کے اندر اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان سے کیا مانگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے آزمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان، مجموعی قاعدہ ہے، اہل ایمان جب بھی پریشانی آئے، جب بھی مصیبت آئے، کبھی بھی کلمہ شر اپنی زبان سے نہیں بولنا، کیونکہ وہی مصیبت، وہی پریشانی کبھی کبھار ایسی ہوتی ہے گویا کہ اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں میں نے اپنے پیارے ابراہیم کو جب بھی آزمایا، جب بھی امتحان لیا، میں نے اسے ہر امتحان میں کامیاب ہی پایا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کی، مکمل کرنے کے بعد اللہ سے پھر دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے اللہ یہ سب کچھ جو کیا تیرے لیے کیا، تیرے گھر کی آبادی کے لیے کیا، آج میں دعا کرتا ہوں میری نسل سے ایسا پیغمبر نازل فرما جو تیری آیات پڑھے، لوگوں کو قرآن سکھلائے، لوگوں کو تیرے گھر کی طرف لے کر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جناب یعقوب اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کا تذکرہ کیا اور اہل ایمان کو یہ قاعدہ بتلایا کہ اہل ایمان تم بھی جب اس قابل ہو جاؤ تو لوگوں کو نصیحت کیا کرو، خصوصاً اپنی آل اولاد کو۔ اس آیت میں بھی جناب یعقوب اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے پیارے بیٹا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، بتلاؤ دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج مجھے بھی چاہیے، زندگی تو اللہ نے دی ہے جتنی بھی دی ہے، لیکن جب بھی موقع ملے اپنی آل اولاد کو بٹھانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں عبادت کس کی کرو گے، کس کو مانو گے، کس کو حاجت روا، کس سے اپنی ضروریات کا اظہار کرو گے؟ جناب یعقوب نے بھی یہی سوال کیا، بیٹوں نے احسن انداز میں اس کا جواب بھی دیا۔ باپ کو خوشی محسوس بھی ہوئی اپنے بیٹے کا جواب سن کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہود و نصارہ کا ایک نظریہ تھا کہ ہمارے جو پیشوا ہیں ہم کو بچا لیں گے۔ مشرکین کہتے تھے ہم نے جو بت بنائے ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے، ہماری جنت پکی ہے۔ آج کے مسلمان کے یہی عقیدہ ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، عقائد مشرکین والے کفار والے ہیں، سب کچھ کرتا ہے، غیر اللہ کو شریک بھی بناتا ہے، نذر و نیاز بھی کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور یہی آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں فلاں پیر کو اپنی سالانہ ماہانہ جو بھی کچھ کر لوں، اور انہوں نے بھی یہ نظریہ بنا دیا ہے عوام الناس کا کہ آپ تو بخشے جائیں گے۔ اللہ نے اس چیز کی نفی کر دی، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت۔ وہ ایک امت تھی گزر چکی، جو انہوں نے کیا سو کیا، ان کے اعمال انہی کے ساتھ، جو تم نے کیا تمہارے ساتھ۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اہل ایمان قطعاً آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کر کے گئے ہیں، آپ سے آپ کے متعلق ہی پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور پیغمبر کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوسرے پارے کا اسی طرح خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔